بسم اللہ الرحمن الرحیم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده۔ ہر طعنہ دینے والے عیب گو کے لیے ہلاکت ہے جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ گزشتہ درس میں ہم نے آیت نمبر 2 کے الفاظ کے معانی بیان کر دیے تھے۔ آیت نمبر 3 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، پہلا لفظ ہے یحسب، ہا سین اور با، اس کے بنیادی حروف ہیں۔ حساب کا لفظ اسی سے بنتا ہے جسے ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ حساب کرنا دو طرح سے اس کا معنی ہم اردو زبان میں بھی کرتے ہیں۔ ایک تو چیزوں کو گننا، ٹھیک ہے، مثلا دکاندار اپنے پورا دن گزارنے کے بعد جو اس نے پیسہ کمایا ہوتا ہے اس کا حساب کرتا ہے، یعنی پیسوں کو گنتا ہے۔ اور اسی گننے کی مناسبت سے ایک اور معنی ہے سمجھنا یا خیال کرنا یا اندازہ لگانا، اور یہاں پر اس معنی میں یحسب، وہ خیال کرتا ہے، یعنی یہ جو پیسے گن رہا ہے اور گن گن کے خوش ہو رہا ہے تو اور لوگوں کے عیب نکالتا ہے، تانے دیتا ہے، تفرقے ڈلواتا ہے، لڑائی جھگڑے کرواتا ہے لوگوں میں۔ یحسب یہ خیال کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے غلط سمجھتا ہے، لیکن یحسب سمجھتا یہ ہے، اس کا خیال یہ ہے، ان یہ کہ مالہ دو حصوں پر مشتمل ہے، مال اور ہو۔ مال کا معنی واضح ہے، مال و دولت، جائیداد، جانور، مویشی وغیرہ، ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے۔ ہو اس کا، مالہ اس کا مال، اخلدہ اخلدہ جب ہم وقف کریں گے، ہو اس کو، اخلدہ کے بنیادی حروف خا، لام اور دال ہیں۔ توجہ فرمائیں، اس کا جو بنیادی معنی ہے خا، لام اور دال کا، جس سے وہ مشہور لفظ خالد، جس کی جمع قرآن میں آئی ہے خالدون یا خالدین کی شکل میں، تو اس کے معنی کی طرف توجہ فرمائیں۔ خا، لام اور دال کا بنیادی معنی ہے کہ کوئی چیز بغیر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے اپنی اصل شکل میں دیر تک، لمبی مدت تک، یا مثلا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے۔ یہ خلود کا، اسے کہتے ہیں خلود، کسی چیز کے اندر خلود کی صفت پائی جاتی ہے، یعنی وہ جیسی ہے بالکل ویسی رہتی ہے، بالکل نئی رہتی ہے، پرانی نہیں ہوتی، اور اس کے اندر کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی، کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ اور اسی لیے جنتیوں کے بارے میں اور جہنمیوں کے بارے میں لفظ استعمال ہوا خالدین فیہا، خالدین فیہا اسی خا، لام، دال سے ہے، لمبی مدتیں یا ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ تو یہاں پر اخلدہ وہ سمجھتا ہے، یحسب وہ سمجھتا ہے کہ اس کا جو مال ہے اخلدہ اسے ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھے گا۔ یہ ایک خام خیالی ہے کہ جو زیادہ مال اور دولت کے نشے میں بدمست ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ گویا انہوں نے ختم ہی نہیں ہونا، ان پر مصیبت آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ جہاں بھی کوئی رکاوٹ آتی ہے ان کی زندگی میں، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو اپنے پیسے کے زور پر پیسہ لگا کر جائز اور ناجائز طریقوں سے نکل جاتے ہیں، اچھے سے اچھا اپنا علاج کروا لیتے ہیں۔ تو کیونکہ ان کی زندگی میں اس پیسے کی وجہ سے مشکلات بہت کم ہو جاتی ہیں، تو ان کے اندر آہستہ آہستہ یہ خود فریبی والا گمان اور خیال پیدا ہو جاتا ہے، گویا اس نے تو مرنا ہی نہیں، اس طرح مست ہے گویا مرنا ہی نہیں۔ جیسے ایک شخص اگر مثال کے طور پر کسی خطرناک نشے پہ لگ جائے تو وہ اپنی مستی میں اور سے اور اس نشے کے پیچھے ہوتا ہے کہ میں اس نشے تک کیسے پہنچوں، اگلا ختم ہونے والا ہے اور میرے پاس کیسا ہے، فکر اس کو فقط نشے کی ہوتی ہے، اس سے غافل ہو جاتا ہے کہ اسی نشے کا نتیجہ آخر میں مرنا ہے، مجھے موت آ جائے گی۔ اسی طرح مالدار کو جو مال کا نشہ ہو جاتا ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ جیسے میں اپنے سارے مسائل حل کر لیتا ہوں
تو میں نے ہمیشہ باقی بھی رہنا ہے، اور یہ مال مجھے گویا کہ بچائے رکھے گا، میری بقا کا سبب بن جائے گا۔ تو یہ مال جمع کرنا اور پھر گن گن کے خوش ہونا اور یہ سمجھنا کہ مال ہر مسئلے کا حل ہے اور یہ مجھ پر کوئی مصیبت نہیں آنے دے گا، آئے گی تو میں مال کے ذریعے ہٹا لوں گا، یہ جو نشہ ہے یہ انسان کو، میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا، کیا خرابی اس میں پیدا کرتا ہے؟ دوسرے اسے گھٹیا لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، بہت زیادہ مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، بعض اوقات بہت زیادہ مالدار نہیں ہوتا انسان، لیکن کچھ اپنے آس پاس کے لوگوں کی نسبت اس کے پاس زیادہ ہوتا ہے، تو یہی چیز اس کا دماغ خراب کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ایسے ماحول میں رہتا ہے جہاں اس کے ساتھیوں کے پاس مثلا موٹر سائیکل نہیں ہے، اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ موٹر سائیکل اس کا دماغ خراب کرنے کا سبب بن جائے اور اس کی وجہ سے دوسروں کو گھٹیا سمجھے۔ اسی طرح گاڑی والا موٹر سائیکل والے کو گھٹیا سمجھتا ہے، اچھی گاڑی والا مہنگی گاڑی والا سستی گاڑی والے کو گھٹیا سمجھتا ہے۔ تو یہ گھٹیا سمجھنا اصل میں دین کی تعلیمات میں یہ خود گھٹیا انسان کی علامت ہوتی ہے۔ انسان اللہ کے ہاں تقوی کی بنا پر بلندی اور احترام اور مقام پاتا ہے، نہ کہ چیزوں کی وجہ سے، نہ کہ مال کی وجہ سے۔ کتنے مالدار ایسے ہیں جن کی ایک علامت کے طور پر قارون کا ذکر کیا اللہ نے کہ اس کو زمین میں دھسا دیا گیا، اپنے مال میں مست تھا اور مال اس کا بے تحاشا تھا، بہت زیادہ تھا، اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک پورا دستہ ہوا کرتا تھا لوگوں کا، لیکن بالآخر جب اللہ کی پکڑ میں آیا، تھا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، لیکن جب انسان خراب ہوتا ہے تو پھر اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اپنے تکبر اور اپنے آپ کو برتر سمجھنے کے جب انسان مرض میں اور بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، تو یہ بھی دوسروں کو گھٹیا سمجھتا ہے کہ جن کے پاس کمتر ہے، دنیا کا مال اس کے پاس زیادہ ہے، تو پھر دوسروں کے عیب نکالنا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو جو بہت عقل مند سمجھتا ہے۔ اور عقل کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ میرے پاس مال زیادہ ہے، میں کمایا زیادہ ہے، میں بہت سمجھدار ہوں، تو گویا میں ہر لحاظ سے سمجھدار ہوں۔ اور جن کے پاس پیسہ کم ہے وہ ناسمجھ ہے، وہ غلطیاں کرتے ہیں، ان میں عیب ہوتے ہیں، وہ گھٹیا ہوتے ہیں، تو یہ آہستہ آہستہ اس کی زبان کھل جاتی ہے دوسروں کو بے آبرو کرنے میں اور رسوا کرنے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، ہم نے عرض کیا 32ویں نمبر پر رسول اللہ پر نازل ہوئی، اور یہ تب نازل ہوئی کہ جب مکہ کے مالدار لوگ رسول اللہ کی شدت کے ساتھ مخالفت کر رہے ہیں، اور کیونکہ رسول اللہ پر ایمان لانے والے جو افراد ہیں وہ معاشرے کے غریب طبقے سے ہیں، نادار طبقے سے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ ان کے عیب نکالتے تھے۔ اور جیسا کہ حضرت نوح کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی قوم نے کہا تھا حضرت نوح سے کہ یہ جو تمہارے پیروکار ہیں، تم پر ایمان لائیں، یہ ہمارے معاشرے کے گھٹیا لوگ ہیں، بہت پست طبقے کے لوگ ہیں، ان کو اپنے پاس سے ہٹا دو تو ہم تمہاری بات سنیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت نوح نے فرمایا، اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے دور کر دوں تو مجھے خدا سے کون بچائے گا؟ خدا یعنی مجھے اپنی پکڑ میں لے لے گا۔ تو یہ مال جمع کرنا اور گنتے رہنا اور خوش ہونا اور سمجھنا کہ مال میری ہر مشکل حل کر دے گا، ہمیشہ رکھے گا، اور یہ ان کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ جو اللہ کے رسول کے گویا کہ اس زمانے میں مخالف تھے اور یہ حرکت کرتے تھے، اور مومنین کو جو فقیر طبقے سے، غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے، ان کو گھٹیا سمجھتے تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔